اور پارٹنرشپ لا سوال ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کووڈ کے باوجود مشترکہ تعاون سے سی پیک کے تمام منصوبوں پر کام بتدریج آگے بڑھا۔ وزیر اعظم کی چین کے نیشنل ڈیولپمنٹ ریفارم کمیشن کے چیئرمین سے ملاقات، سی پیک سے متعلق مستقبل کے اقدامات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی چینی صدر ہم منصب سے ملاقاتیں سکیجولڈ، دونوں ممالک میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے معاہدوں کا امکان۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں جو ونٹر اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شریک ہیں۔ روسی صدر پیوٹن سمیت 20 ممالک کے سربراہان تقریب میں موجود ہوں گے۔ وزیر اعظم پر نظر رکھی جائے، آئی ایم ایف سے قرض لینے پر خودکشی ہی نہ کر لے۔ مریم اورنگزیب نے خدشہ ظاہر کر دیا، ملک کی تاریخ میں مجموعی قرض کا 70% موجودہ حکومت نے لیا۔ عمران خان نے قوم پر جو قرض لادا ہے یہ کون ادا کرے گا؟ نون لیگی ترجمان نے سوال اٹھا دیا۔ آئی ایس پی آر نے بھارت کا طاقت کی بنیاد پر سیز فائر کا دعویٰ بے بنیاد قرار دے دیا۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے کہا، ہمسایہ دشمن ملک عالمی قوانین اور اخلاقیات کی حدیں پار کر چکا۔ بھارتی آرمی چیف کا بیان گمراہ کن ہے۔ ایل او سی کی دونوں جانب رہنے والے کشمیریوں کی حفاظت کے پیش نظر جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ نوشکی میں شہید ہونے والے کیپٹن بلال کی نماز جنازہ ادا، عسکری حکام، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سیکیورٹی ٹی ٹی ڈی کی خانیوال میں کارروائی، کالعدم تنظیم داعش کے 2 دہشت گرد گرفتار، اسلحہ، دستی بام اور ممنوعہ لٹریچر برآمد۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گرد اہم تنصیبات اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ سابق چیف جسٹس گلزار احمد کو فول پروف سیکیورٹی دینے کی منظوری دے دی گئی۔ وزارت داخلہ کے مطابق چیف جسٹس ریٹائرڈ گلزار احمد کو رینجرز اور پولیس کی ٹیم پر مشتمل سیکیورٹی اسکواڈ دیا جائے گا۔ ڈریپ جان بچانے والی، رجسٹرڈ اور دستیاب ادویات کی فہرست ویب سائٹ پر جاری کرے۔ 2 ہفتوں میں عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس کیس کا عبوری تحریری حکم جاری کر دیا۔ ملک میں کورونا کے وار بڑھنے لگے، مزید 48 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ 24 گھنٹے میں 6377 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 9.94%۔ اسلام آباد کے مزید 5 تعلیمی ادارے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ قوم کا وقت قیمتی ہے، شیخ رشید کی باتیں کر کے وقت ضائع نہ کریں، حمزہ شہباز کا صحافی کو مشورہ۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ ملک کی ترقی کے لیے عام آدمی کا با اختیار ہونا ضروری ہے۔ بدقسمتی سے صوبائی وزرائے اعلیٰ مقامی حکومتوں کے اختیارات پر قابض ہیں۔ مصطفیٰ کمال کا الزام، وزیر اعلیٰ سندھ ہسپتالوں، سکولز اور گٹر لائن کے بھی انچارج ہیں تو نظام کیسے چلے گا؟ سربراہ پاک سرزمین پارٹی نے سوال اٹھا دیا۔ خیبر پختونخوا بلدیاتی الیکشنز میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن متحرک۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان اور جے یو آئی امیدوار کفیل نظامی کو نوٹس جاری، 5 فروری کو جواب طلب۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک رہے گا۔ کراچی میں گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ تھم گیا۔ کشمیر میں چند مقامات پر بارش اور ہلکی برف باری کا امکان، بالائی علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار۔ امریکہ نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اردن کو ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دے دی۔ سعودی عرب کو $23.7 ملین کے جدید دفاعی آلات فروخت کیے جائیں گے۔ یو اے ای امریکہ سے $30 ملین کا ہوک میزائل ڈیفنس سسٹم خریدے گا۔ اردن کو F-16 طیارے فروخت کیے جائیں گے۔
برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی مشکلات میں اضافہ، وزیر اعظم آفس کے 4 اہم عہدیداروں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ مستعفی ہونے والوں میں چیف آف سٹاف ڈان روزنفیلڈ، پرنسپل پرائیویٹ سیکرٹری مارٹن رینل، ڈائریکٹر کمیونیکیشن جیک ڈوئل اور پالیسی سربراہ منیزہ مرزا شامل ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں بس پر فائرنگ، خاتون ہلاک، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا، تحقیقات جاری۔ فیس بک کی مالک کمپنی میٹا پلیٹ فارم کو شدید نقصان، حصص 26.4% گر گئے۔ اسٹاک مارکیٹ میں قدر $230 ارب سے کم ہو گئی۔ مارک زکربرگ کی مجموعی دولت میں بھی $31 ارب کی کمی واقع ہوئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کینسر کا دن منایا جا رہا ہے۔ 2021 میں کینسر کی شرح اموات میں 15% اضافہ ہوا۔ پاکستان میں موذی مرض میں مبتلا 2 لاکھ سے زائد شہری زندگی کی بازی ہار گئے۔ استفسار کیا کہ اصل آڈیو کدھر ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ وہ آڈیو کی کاپی فیکٹ فوکس کی ویب سائٹ پر تھی، ہو سکتا ہے یہ آڈیو ثاقب نثار سے دوستانہ گفتگو کی ہو، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جو اصل آڈیو موجود ہی نہیں اس پر ابھی زور نہ ہی دیں۔ ذیشان سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان بتائیے گا اس آج کے سماعت میں کیا دلائل پیش کیے گئے اور اہم فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، کب تک جاری کیا جائے گا؟ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو لیک پر سندھ ہائی کورٹ بار کی درخواست پر دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ ہو گیا اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کی جانب سے دلائل دی گئے کہ تاریخ بہت ظالم ہے اور کسی کو فورینسک رپورٹ پر یاد نہیں رکھتی، تاریخ ججوں کو ان کے فیصلوں پر یاد رکھتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی سوال کیا گیا کہ اس انکوائری کا پرنسپل کیا ہوگا، کس کس معاملے پر انکوائری کریں گے۔ وزیر اعظم کو جو ہے وہ لٹکایا گیا، کسی کو یاد نہیں آیا۔ الیکٹڈ وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹایا گیا، کسی کو یاد نہیں آیا۔ سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا، کسی کو یاد نہیں آیا۔ تو اس کیس میں ہم اگر جو کہ فرانزک ہو بھی چکے ہیں، ایک بندے نے، ایک صحافی نے خود اس کا فرانزک کرایا بھی ہے، تو ہم اس کیس کو صرف کال کی حد تک کیوں اس کے گھر تک چلا جائے، اس کے نتائج جو ہے وہ سنگین ہو سکتے ہیں۔ تو ہم عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لے اور ممکن ہے کہ آج ہی تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ذیشان۔ آئی ایس پی آر نے بھارت کا طاقت کی بنیاد پر سیز فائر کا دعویٰ بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کیا، بھارتی آرمی چیف کا جنگ بندی کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ پاکستان دونوں جانب کشمیری آبادی کے تحفظ کی بنیاد پر رضامند ہوا تھا۔ کسی کو اپنی طاقت کے حوالے سے زوم نہیں رہنا چاہیے۔ کشمیریوں کے تحفظ اور پاکستان کے خدشات کے پیش نظر جنگ بندی پر اتفاق ہوا تھا۔ کوئی بھی فریق اسے اپنی طاقت یا دوسرے کی کمزوری کے طور پر غلط نہ سمجھے۔ سی ٹی ڈی کی خانیوال میں کارروائی ہوئی ہے، 2 دہشت گرد گرفتار۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گرد گرفتاروں کا تعلق العدم داعش سے ہے۔ دہشت گردوں سے دستی بم، اسلحہ اور ممنوعہ لٹریچر برآمد ہوا ہے۔ دہشت گردوں کا ہدف اہم تنصیبات اور عبادت گاہیں تھیں۔ شاہد رضوی سے تفصیلات جانیں گے۔ شاہد بتائے گا اس کارروائی سے متعلق کیا کچھ برآمد ہوا؟ جی بالکل، یہ سی ٹی ڈی پنجاب میں جو ہے خانوال میں کارروائی کرتے ہوئے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار دہشت گردوں کا تعلق العدم تنظیم داعش سے ہے۔ گرفتار دہشت گردوں میں جو ہے عمران حیدر، نیاز احمد شامل ہیں۔ گرفتار دہشت گردوں میں سے دستی بم، اسلحہ اور ممنوعہ لٹریچر بھی برآمد ہوا ہے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کا مزید کہنا ہے کہ دہشت گردوں کا ہدف جو ہے اہم تنصیبات اور عبادت گاہیں تھیں۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا شاہد۔